خواتین و حضرات السلام علیکم۔ میری گفتگو کا جو یہ تسلسل ہے وہ اس موضوع پہ ہے کہ فطرت اور انسان، اور چوتھی قسط میں جو میں نے باتیں کی تھیں آخر میں خلاصہ یہ کیا تھا کہ فطرت کا انسان کے ساتھ جو تعلق ہے اور فطرت کا جو عدل کے ساتھ ہے، مزید پانچویں قسط میں آج ہم اس پہ گفتگو کریں گے۔ تو بنیادی طور پہ فطرت اور عدل ایک ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ وہ اس حوالے سے کہ ہم نے پچھلی گفتگو میں یہ بات کی تھی کہ فطرت کے جو قوانین ہیں وہ توازن پہ قائم ہیں، اور اسی طرح توازن کا نام اس کو عدل بھی آپ کر سکتے ہیں، کیونکہ توازن اس چیز کو بولتے ہیں کہ ہر چیز اپنے اپنے حد میں رہے اور کوئی کسی کے ساتھ تجاوز نہ کرے اور اس میں گھسنے کی کوشش نہ کرے، اور اسی کو عدل کہتے ہیں۔ کہ عدل کا مطلب ہے کہ چیزوں کے درمیان توازن کو قائم کرنا۔ تو اسی حوالے سے جب ہم نے انسان کی بات کی تھی تو وہ جو سماجی اینیمل ہے، سوشل اینیمل ہے، تو اس کا جو سماج ہے اس سماج کے تین جزء بنتے ہیں، جس میں اس کی ایک معاشرت ہے، اور ایک اس کی سیاست ہے، اور ایک اس کی اقتصادیات ہے۔ تو اب اس میں توازن کس طرح سے قائم کیا جائے؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ جب ہم نے فطرت اور عدل کی بات کی ہے تو فطرت جو ہے بنیادی طور پہ قوانین کا نام ہے، اور قوانین میں توازن کا نام ہے۔ تو اس سے ایک چیز کھل کے آتی ہے کہ فطرت بیسیکلی نگیٹو اور پازیٹو میں جو ہے وہ تقسیم کی ہوئی ہے، اور اس کے درمیان جو توازن قائم کرنا ہے وہ فطری قوانین کا کام ہے۔ اور فطری قوانین کے حساب سے جو آج کل سائنسی علوم کے ماہر بتا رہے ہیں کہ ان میں اتنا آپس میں توازن ہے جس سے ساری چیزیں یہ قائم کی ہوئی ہیں، جس کو ہم اپلائیڈ سائنس کہتے ہیں، جو کہتی ہے کہ پوری کائنات جو ہے وہ نگیٹو اور پازیٹو میں تقسیم کی ہوئی ہے۔ اس طرح سے جب ہم انسانی سماج میں عدل کی بات کرتے ہیں تو عدل کا مطلب بھی یہ ہے کہ عدل کے ساتھ ظلم بھی قائم ہے، اور ظلم اور انصاف کے ساتھ جو بیچ میں ایک دیوار ہے جو کھڑی کرنی ہے، اس کا نام ہے عدل۔ جب عدل بیچ میں قائم ہوگا تو دونوں چیزیں مل کے ایک انسانی معاشرہ تشکیل پائے گا، اور وہی معاشرہ مبنی بر انصاف ہوگا۔ اور اس کو جو آج کل کی دنیا میں جو جدلیاتی مادیت بولتے ہیں، اسی کو جدلیاتی مادیت بولتے ہیں کہ انسانی معاشرے میں جو تضادات ہیں ان تضادات کے جنم سے ایک انصاف کا معاشرہ، مساوات کا معاشرہ قائم کیا جاتا ہے۔ تو اب اسی حوالے سے میں آپ سے یہ گفتگو کرنا چاہتا ہوں کہ اس میں سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلے اس انسانی تاریخ میں جو انسانی سماج کی اخلاقیات کے ساتھ انسانی معیشت کو جوڑا ہے، وہ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی ایک شخصیت ہیں، جن کا پہلے میں نے تذکرہ کیا تھا کہ میں ان کا فکر کا جو ہے وہ پرستار ہوں، اور اسی حوالے سے حضرت سندھی کے فکر کا میں پرستار ہوں۔ تو حضرت سندھی نے جو انسانی اخلاقیات کو انسانی معیشت کے ساتھ جوڑا ہے، اسی طرح سے دنیا کے ان کے بعد دنیا کے ایک جدید فلاسفر مارکس نے بھی اسی طرح سے انسانی معاشرے کو
جدلیاتی مادیت کے حوالے سے معیشت کو اخلاقیات سے جوڑا سا کہ انسان کا جو معاشرہ با انصاف بنتا ہے وہ اس جدلیاتی مادیت کے حساب سے بنتا ہے۔ اب فرق اس میں مجھے یہ نظر آتا ہے کہ جو جدلیاتی مادیت تھی اس میں صرف ایک چیز تھی کہ یہ صرف مادے کا ٹکراؤ ہے، جس مادے کی ٹکراؤ کی وجہ سے مادے کے اندر خود بخود تبدیلی پیدا ہوتی ہے، جس کو سائنسی اس میں لغت میں تھیسز، اینٹی تھیسز اور سینتھیسز بولتے ہیں۔ تو وہ تھا مادی ٹکراؤ، اور نظر یہ آتا ہے کہ مادہ جو متحرک ہے، مادہ جیسے کہ بے جان ہے، مادہ مجبور ہے کہ وہ اسی اپنی فطرت پہ قائم رہے جس فطرت پہ اس کو بنایا گیا ہے۔ وہ ذی شعور نہیں ہے، عقل مند نہیں ہے، اس وجہ سے مادے کی جو بنیاد تھی وہ عقل پہ قائم کبھی نہیں رہی، اس وجہ سے وہ تبدیلی تا حیات قائم نہیں رہ سکی۔ شاہ ولی اللہ کا جو فلسفہ تھا، اس کی جو اخلاقیات کا بنیاد انسانی معیشت پہ تھا، تو اس کے ساتھ انہوں نے روحانیت کو بھی جوڑا تھا کہ یہ کائنات مادی اپنی جگہ پہ ضرور ہے، مگر اس میں ایک اور قوت بھی ہے جو انسان کو ودیعت کی گئی ہے، وہ ہے روحانیت۔ جب روحانیت اور مادیت کا آپس میں میلاپ ہوتا ہے تو انسان مکمل ہوتا ہے۔ اور اسی حوالے سے ہم دیکھیں گے کہ انسانی فطرت میں کے حوالے سے اس کائنات میں جو بھی مخلوقات ہیں، انسان ان سے مختلف ہے، کیونکہ انسان باعقل ہے۔ اگر انسان صرف مادے کی پیداوار ہوتا تو پوری کائنات کی طرح بے عقل ہوتا۔ اس میں یہ بے عقل نہیں ہے، اس کو جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم کی طاقت ودیعت کی ہے وہ مکمل طور پہ روحانیت ہے، جس روحانیت کی وجہ سے انسان بنا ہے، اور اس کائنات میں وہ انسان دوسروں سے بالکل منفرد ہے۔ تو اب آتے ہیں کہ انسان جو ہے وہ روحانی طور پہ کس طرح سے بٹا ہوا ہے۔ تو اس حوالے سے کچھ چیزیں حضرت سندھی کے حوالے سے بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کہ انسان بھی اپنے فطرت میں تضادات کا مجموعہ ہے، تضاد کا مجموعہ ہے۔ وہ ایسے کہ کہا جاتا ہے کہ یا قرآن مجید میں کہا گیا ہے کہ انسان انہو کان ظلوما جہولا، ظالم بھی تھا اور جاہل بھی تھا۔ یہ انسانیت کا وہ مادی رخ ہے جس کو ہم حیوانیت بھی کہہ سکتے ہیں انسان کے حوالے سے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی امانت وہ آسمان پہ اتاری، انا اردنا الامانۃ علی السماء والارض والجبال فابین ان یحملنها واشفقن منها وحملها الانسان انه کان ظلوما جہولا۔ سب نے، پہاڑوں نے انکار کیا، آسمان نے انکار کیا، انسان نے یہ امانت اٹھائی کیونکہ یہ ظالم بھی تھا اور جاہل بھی تھا۔ اب ظلم اور جہل کو جو امانت دی گئی، یہ ہم سے تقاضا کرتی ہے کہ انسان جیسے ایک مادے کی پیداوار ہے تو مادہ خود تضادات پہ مبنی ہے، جو نگیٹو اور پازیٹو ہے۔ تو اب اس کی جو یہ نگیٹیوٹی ہے انسان کی ظلم اور جہل کے نام سے، اس میں پازیٹیوٹی اس کو دے کر انسان کو دوسری مخلوقات سے بالکل مختلف کیا گیا۔ اسی حوالے سے قرآن مجید کی بھی ایک آیت آتی ہے
فطرت کے حوالے سے کہ فطرت میں جو ہے وہ فطرت جو ہے وہ دو جزوں میں بٹی ہوئی ہے، نگیٹو اور پازیٹو. تو اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کہ خلق الازواج کلھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جوڑوں میں چیزوں کو پیدا کیا ہے. تو یہ جوڑے جو ہیں وہ صرف مرد اور عورت، حیوان کی نر اور مادی نہیں ہیں، مگر ہر چیز میں یہ جوڑے پیدا کیے گئے ہیں. تو اسی حوالے سے جب انسان میں حیوانیت کے حیثیت میں جہل اور ظلم تھا، اس کو عدل دے کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکمل بنایا دوسری کائنات کی اپنی مخلوقات سے. اب جیسے کہ عدل کا ظلم کا جو ضد ہے، اس کا جو پازیٹو ہے وہ انصاف اور عدل ہے، اور جو جہل کا جو ہے پازیٹو ہے وہ علم ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو انسان کو امانت تھی وہ تھا علم اور عدل. علم اس لیے تھا کہ یہ کائنات میں چیزوں کی تسخیر کرے اور ان تسخیر میں دیکھ کر اللہ کے احکامات کی وجہ سے وہ ان میں توازن قائم کر سکے. اس لیے ان کو عدل کی بھی امانت دی گئی تاکہ وہ اس علم کے سہارے دوسری کائنات میں کوئی فساد برپا نہ کرے اور عدل کو قائم کر کے اس کائنات کو گلزار بنا سکے. تو آج کی اس گفتگو کو میں یہاں تک رکھتا ہوں، اور آگے مزید گفتگو کریں گے کہ اس انسانی عدل اور انصاف کے فلسفے کے پیچھے جو حضرت سندھی رحمۃ اللہ علیہ یا شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے بنیاد بتائی ہے، وہ وحدت الوجود کا فلسفہ بتایا ہے. تو پھر اگلی نشست میں انشاءاللہ پھر اسی حوالے سے بات کریں گے، وہ وحدت الوجود کا فلسفہ اس انسانی سماج میں اپنے کیا اثرات چھوڑتا ہے. اللہ حافظ والسلام.